وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹی اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہیں۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی۔ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا۔ میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہیں۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا۔ تمہارا علاج یہی تھا، جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں، جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہوں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی اعضاء کاٹے جا رہے ہوں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی۔ ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے۔ تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً۔ دوسری بات وسطا، تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط، اس کے 3 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں: باعظمت امت، باکمال امت، اور تیسرا معنی معتدل امت۔ عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا، تمہیں یہ عزت دی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ہمیں آخری امت بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں، یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے۔ تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو، تم خیر امت ہو، تمہیں عزتوں کی مسجد دی گئی۔ جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے، تم خیر امت قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے۔ دوسرا معنی باکمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور بانکپن تمہارا مقصود ہے وہ کسی اور امت کا مقصود نہیں ہے۔